بچھڑے ہوئے لوگوں کے لیے صدائے وصل ہے۔ معزز حاضرین، آج کا یہ خوبصورت اجتماع جمعے کے علاوہ یا مخصوص تہواروں میں جو جلسے اجتماعات منعقد ہوتے ہیں ان سے ہٹ کر ایک عام روش کے تحت عام ماحول میں مثنوی کا نام سن کر اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں۔ یہ مجھ سے مثنوی سننے نہیں آئے، یہ مثنوی کے خالق کی طرز و ادا میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضری کا سبق لینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر مجھے ایک خوشی بلکہ اس کی ایک لہر روح سے جسم تک، دماغ سے، تن من سے گزرتی ہوئی محسوس کرتی جا رہی ہے کہ اتنے لوگ طالبین، اور اس ملک میں جہاں ایک نہیں 3 خداؤں کا تصور، اور وہ بھی بہت تھوڑے لوگوں کا۔ اتنا تو مانتے ہیں کہ ہے مگر ایک نہیں 3۔ چلو اس کو بھی ہم کسی صورت میں رکھتے ہیں، شرک تو شرک ہی ہے، لیکن اتنا تو مانتے ہیں کہ وہ ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ ہے، یہ بھی مانتے ہیں کہ ہے، مگر کہتے ہیں ایک نہیں 3، اور آپ کہتے ہیں 3 نہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک نہیں اور آپ ایک نہیں، وہ کیا کہتے ہیں ایک نہیں 3، اور آپ کیا کہتے ہیں 3 نہیں ایک اور 3 کی جو عجیب جنگ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک ماننے والوں کو آہستہ آہستہ جمع کرنا شروع کر دیا، اور پھر سب کو جمع کر کے تو آہستہ سے دل میں باتیں ڈالی کہ گھر تو آپ نے اپنے بنا لیے ہیں، لیکن ایک جگہ جمع ہو کر اس ایک کو ماننے والے ایک ہی ہو کر سجدے پیار سے ادا کرنے کے لیے بھی کوئی جگہ مخصوص کرو۔ تو پھر سب کی توجہ ہو گئی کہ خدا کی بندگی کے لیے ایک جگہ مخصوص کر دیں، اور جو اس کے نام پر جگہ قربان کر دی گئی اس کا نام بھی بدل گیا، اس کا احترام بھی بدل گیا، اس کا مقام بھی بدل گیا۔ آپ اپنے گھروں میں جوتا اتار کر نہیں جاتے، اور اصول یہی ہے کہ جانا چاہیے جوتے علیحدہ کر کے تاکہ پاکیزگی رہے، لیکن وہاں کہنا پڑتا ہے، اور خدا کے گھر کے اندر کسی مسلمان کو کہنا نہیں پڑتا جوتے اتارو۔ اس کا روح، اس کا دل اور مزاج کہتا ہے کہ یہاں اس کے حضور سجدہ ریزی کا مقام ہے، باہر کی چیز اندر نہیں آنی چاہیے، اور اندر کا فیض باہر لے کے جاؤ تاکہ باہر کا اور اندر کا نظام ایک ہو جائے۔ حضرات، آپ آہستہ آہستہ جمع ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو سجدوں پر کس شان سے سجدوں پر معمور کیا، صرف معمور ہی نہیں کیا، مسرور بھی کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف آپ تک محدود رہتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ صرف نیکی آپ تک محدود ہو گئی؟ آپ سجدے کرتے جائیں، اس کی قبولیت کے بدلے پورا شہر ایک دن بدلے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ برسات ہو؟ آپ جانتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو گندے ڈھیروں پر بھی بارش برس جاتی ہے، اور جب وہاں برسنے لگے تو گندے ڈھیروں کے اوپر جو مٹی جمع ہوتی ہے اس میں سے بھی سبزہ باہر نکل آتا ہے۔ آپ ذکر و فکر کا سلسلہ جاری رکھیں، ایک نہ ایک دن آئے گا کہ غلاظت کے ڈھیر جتنے ان پر اثرات کی مٹی جو پڑے گی ان میں سے پھول کبھی نہ کبھی ضرور نکلیں گے۔ آپ کا سجدہ ریزی کا شغل یہ خدا کے انوار و تجلیات کا زمین پر اترنے کا ایک وسیلہ ہے۔ حضرات، ایک بات اور عرض کروں کہ میں پہلے بات سمجھانے کے بعد مثنوی کو ہاتھ لگاتا ہوں۔ کتنا زمانہ گزر گیا، جناب رومی فرماتے ہیں، ارے سوچو تو صحیح، راتیں بدلتی ہیں، دن بدلتے ہیں، کبھی یہ چھوٹی ہو گئی کبھی بڑی ہو گئی، دن بدلتے ہیں، کبھی چھوٹے کبھی بڑے، کبھی گرم کبھی سرد، کبھی ہوائیں ہوتی ہیں کبھی طوفان آتے ہیں، کبھی بارش ہوتی ہے کبھی برف ہوتی ہے، کبھی گرم ہوتے ہیں کبھی سرد ہوتے ہیں۔ آپ کو کبھی بدلتے نہیں دیکھا،
ہم نے درختوں کو دیکھا، خزاں آئی اتر گیا لباس، خزاں آئی اتر گیا لباس، بہار آئی جوبن آیا، خزاں آئی ہر درخت بوڑھا نظر آنے لگا، بہار آئی ہر بوڑھا درخت بھی جوان ہو گیا۔ یہ درختوں پر انقلاب آیا، مگر اے انسان میں بھی دیکھتا دیکھتا بوڑھا ہو گیا کہ آپ پر انقلاب نہیں آیا۔ یہ درخت عجب بہار ہے درخت کی، جب سردیاں ہوتی ہیں، خزاں ہوتی، پتے کہاں گئے، پھول کہاں گئے، پھل کہاں گیا، جوبن کہاں گیا، لطافت کہاں گئی، وہ رنگت کہاں گئی، وہ رونق کہاں گئی، وہ دل بستگی کہاں گئی، وہ دل کشائی کہاں گئی، وہ دل بستگی کدھر گئی، وہ پشمردگی کیوں آ گئی، افسردگی کیوں آ گئی، یہ سب کچھ ویرانی کیوں ہو گئی۔ اور ایک وقت آیا، پتا بھی آیا، پھول بھی آیا، پھل بھی آیا، شگوفے بھی آئے، خوشبو بھی آئی، مہک بھی آئی، سایہ بھی آیا، چین بھی آیا، قرار بھی آیا، رونق بھی آئی، رنگت بھی آئی، سب کچھ بدل گیا، مگر انسان میں تمہیں دیکھتا ہوں تو نہیں بدلا، تو نہیں بدلا۔ تو پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ اے درخت، یہ پھل کہاں سے آیا؟ اندر سے۔ یہ پتا کہاں سے آیا؟ اندر سے۔ یہ رنگت کہاں سے آئی؟ اندر سے۔ یہ ٹہنی تیرے اندر، یہ جوبن کہاں سے آئی؟ اندر سے۔ کہاں تھی؟ توڑ کے دیکھو، کاٹ کے دیکھو، ذرا ذرا کر کے دیکھو، ٹکڑا ٹکڑا کر کے دیکھو، نہ تمہیں پھول نظر آئے، نہ پھل نظر آئے، نہ پتا نظر آئے، نہ سختی نظر آئے، نہ نرمی نظر آئے۔ اتنا وہ درخت جس میں عقل بھی نہیں، جس میں زندگی ہے، حرارت ہے، حرکت ہے، عقل نہیں، تمیز نہیں، کھڑا ہے، اسے نہ خزاں کا پتہ نہ بہار کا پتہ، مگر سب کچھ اندر لے کے بیٹھا ہوا، چپ ہے، کاٹو تو بولتا نہیں، ہلاؤ تو بولتا نہیں، مگر خزاں آئی چپ ہو گیا، بہار آئی پتا بولنے لگ گیا۔ ہم پوچھتے ہیں یہ نزاکت، یہ رنگت، یہ لطافت یہ کہاں سے آئی؟ اس نے کہا اندر سے، اندر سے۔ تو ہم نے تمہیں دیکھا اندر کچھ بھی نہیں، ہم نے تمہیں دیکھا اندر کچھ بھی نہیں ہے، کاٹ کے دیکھا، چیر کے دیکھا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیکھا، ریزہ ریزہ کر کے دیکھا، کچھ نہ پایا۔ بہار آئی تو سب کچھ تو نے اپنے سر پہ رکھ کے سامنے ناچنے لگ گیا۔ کیا ہے تو جو خاموش تھا کل، آج تیرے ٹینی ٹینی پکار رہی ہے؟ انقلاب کیوں ہے؟ تو جناب رومی فرماتے ہیں درخت بے حس و حرکت درخت، اور لا یعقل درخت، عقل نہیں، علم نہیں، تمیز نہیں، بھوکھا ہو تو مانگتا نہیں، سیر ہو جائے تو پرواہ نہیں۔ وہ درخت کتنی بہار آئی، پھول کہاں سے آئے؟ تو جناب رومی فرماتے ہیں اگر اس کے اندر، اس درخت کے، خشک درخت کے اندر سب کچھ ہے اور بہاریں آئیں تو اس کو اندر سے سب کچھ باہر لے آئی، تو بہار تو تم پر بھی آئی ہے، ایک دفعہ تو نہیں آئی، بار بار آئی ہیں۔ ہر سحری کے وقت، ہر رات سحری کے وقت بہار آتی ہے، گزر گئی اور تو نہ بدلا۔ رمضان کے 30 دن آئے، بہاری بہار، چینی چین، قراری قرار، نوری نور، سکونی سکون، سروری سرور۔ رمضان آیا گزر گیا، آئی بہار گزر گئی، آیا سیلاب گزر گیا، اور تب جب میں نے دیکھا تمہیں تو We use IBM Cloud Video to distribute our video to the masses. We have globally بے عقل بدل گئے تو عقل والا کیوں نہیں بدلتا؟ غیر متحرک بدل گئے تو متحرک کیوں نہیں بدلتا؟ لا یعقل بدل گئے تو عاقل کیوں نہیں بدلتا؟ بدتمیز، بے تمیز، جسے امتیاز نہیں، بے تمیز وہ بدل گئے، اور تو تمیز والا تو بدلتا نہیں۔ بے علم بدل گیا تو علم والا کیوں نہیں بدلتا؟ تیرے کھانے کے انداز جدا، اس کے کھانے کا پتہ ہی کوئی نہیں، وہ بدل گیا تو کیوں نہیں بدلتا؟ معلوم ہوا جس طرح درخت کے اندر کچھ ہے لیکن وقت پر آ کے ظاہر ہوتا ہے، انسان تیرے اندر بھی کچھ ہے، آ کے وقت گزر گیا، تو بدلتا کیوں نہیں؟ اور کیوں نہیں بدلتا میں بتاتا ہوں، تو بدلا کیوں نہیں؟ وہ فرماتے میں بتاتا ہوں، تو بدلتا کیوں نہیں؟ آپ ارشاد فرماتے در بہاراں کے شود سر سبز سنگ، در بہاراں کے شود
سر سبز سنگ خاک شوتا گل بروید رنگ رنگ. شیخ پھر سماعت فرمائے اور پھر میں اس کے ترجمے کی طرف آپ کو لے کے آگے بڑھتا ہوں. در بہاراں کے شمد سر سبز سنگ خاک شوتا گل بروید رنگ رنگ. بہار آئی ہم نے دیکھا زمین بدل گئی. بہار آئی لہلاتے پھول نظر آتے ہیں, خوشبو نظر آتی ہے, مہک نظر آتی ہے. ہر ذرے میں خوشبو ہے اور زندگی ہے, حرارت ہے, برکت ہے, رونق ہے, دلکشی ہے, اور تو وہی ہے. ران آئی ہے, عجب حالت ہے, اور تو وہی ہے. کیوں؟ معلوم ہوا کہ ایک پتھر, چٹان, سنگلاخ پتھر, چٹان, پہاڑی, بڑے پتھر چھوٹے, بہاروں میں اسی طرح رہتے ہیں, خزاں میں بھی اسی طرح, بہار میں بھی اسی طرح. اس پتھر کے ارد گرد جو مٹی ہوتی ہے وہاں گھاس بھی ہے, وہاں پھول بھی ہے, وہاں خوشبو بھی ہے, وہاں مہک بھی ہے. تو کہتے ہیں میں بھی تجھے کہتا ہوں کہ بہار آنے سے پہلے تو بھی مٹی بن, پتھر نہ رہ, مٹی بن کہ تجھ سے بھی پھول نکلنے شروع ہو جائے. پھول ہے اور تیرے اندر سب کچھ ہے. صداقت تیرے اندر ہے, ایمان تیرے اندر ہے, نور تیرے اندر ہے. اے انسان, نور تیرے اندر ہے. اے مومن مسلمان, نور تیرے اندر ہے, سرور تیرے اندر ہے, کیف تیرے اندر ہے, لطافت تیرے اندر ہے, محبت تیرے اندر ہے, عشق تیرے اندر ہے, ذوق تیرے اندر ہے, ذوق تیرے اندر ہے, ارے کیفیت تیرے اندر ہے, لطافت تیرے اندر ہے, پاکیزگی تیرے اندر ہے, کیفیت تیرے اندر ہے, اور لطافت تیرے اندر ہے, محبت تیرے اندر ہے, صداقت تیرے اندر ہے, مربت تیرے اندر ہے, عبادت تیرے اندر ہے, سجدہ تیرے اندر ہے, تلاوت کا جذبہ تیرے اندر ہے, ایمان تیرے اندر ہے, حضور و سرور کی کیفیت تیرے اندر ہے. مگر یہ سب چیزیں ظاہر کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ تو پتھر ہے, تو خاک بن, تو پتھر ہے, تو مٹی بن, تاکہ پورا پورا بہار کا جوبن تیرے وجود سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے. آگے وہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک مشورہ دوں. یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد وہ مشورہ دیتے ہیں. حضرات, اس میں علم والے شامل ہیں, بے علم شامل ہے, اس میں جس کی داڑھی نہیں وہ شامل ہے, داڑھی والا شامل ہے, ہر وہ شامل ہے جو بہار میں اس کا پھول نظر نہیں آتا, بہار میں خوشبو نظر نہیں آتی, بہار میں آنسو نظر نہیں آتے, آنکھوں میں آنسو نہیں ہے, چہرے میں نورانیت نہیں ہے, سجدوں کے تاثرات نہیں ہیں, چہرہ اندر کی گواہی نہیں دے رہا, اندر وجدان سمیٹ کے ظاہر نہیں کر رہا. یہ سب سے سوال ہو رہا ہے کیوں؟ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. تیرے مزاج کے اندر سختی ہے, تیرے مزاج کے اندر نرمی نہیں, تو اندر کون سی وہ چیز ہے جس نے مزاج کو سخت کیا؟ فرمایا ہرس ہے, بغض ہے, تکبر ہے, خودی ہے, عیش ہے, عشرت ہے, حرام ہے, بد مزاجی ہے, بد نظری ہے, بد کلامی ہے, بد اتواری ہے, اور بد رفتاری ہے, بد گفتاری ہے. یہ بری عادتیں ہیں, بری خصلتیں, بد کماش عادتیں, یہ ساری چیزیں مزاج کو سخت کرتی ہیں. اور جب مزاج سخت ہو جائے اور اوپر سے پانی آئے تو وہ نرم جگہ کی طرف چلا جاتا ہے, سخت جگہ باقی ہی رہ جاتی ہے. آپ نے نہیں دیکھا کہ بعض علاقوں میں جو لوگ پہاڑی ہیں ان سے پوچھو کہ بعض علاقوں میں بڑی بڑی چٹانیں ہوتی ہیں, ان کے اندر پتھروں میں تھوڑے شگاف ہوتے ہیں, اس شگاف میں ہوائیں مٹی ڈالتی ہیں, تھوڑے تھوڑے شگاف ہوتے ہیں, اور ہوائیں چلتی ہیں نا تو وہ مٹی اڑا کے لاتی ہیں, پہاڑ سے ٹکراتی ہیں, تو جہاں شگاف ہوتا ہے وہاں مٹی اترتی جاتی ہے, اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو سارا کا سارا پہاڑ خشک, اور جہاں تھوڑی سی مٹی ہوتی ہے وہاں سے بوٹیاں نکل آتی ہیں. تو کہتے ہیں اگر تجھے اب بھی سمجھ نہیں آئی تو چٹان کو دیکھ, اس سے پوچھ کہ تیرے اندر یہ درخت کیسے نکل آیا, یہ پھول کیسے نکل آیا, یہ گھاس کیسے نکل آیا, یہ خوشبو کہاں سے؟ اس نے کہا مجھ میں نہیں ہے, میرے اندر ایک جگہ خالی تھی, وہاں مٹی آئی, اس مٹی نے سب کو جنم دیا ہے. تو فرمایا انسان مٹی بن, اے انسان مٹی بن. تو کوئی پوچھتا ہے میں پہلے ہی مٹی ہوں, تو اب مٹی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ آپ مٹی سے نہیں ہیں, میں تو پہلے ہی مٹی ہوں. تو فرمایا تیرے اندر خالی مٹی تو نہیں, تین چیزیں اور بھی ہیں.
شاید آپ کو یاد ہوں یا نہیں، جن کے اندر وہ 4 ہیں، کچھ تو بتاؤ مجھے۔ اچھا، آپ جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر میں جو چیز ہوتی ہے اس سے واقف ہیں آپ؟ چلو پورے گھر کے نہ بتاؤ، اپنے کمرے کی بتا دو۔ جس کمرے میں آپ رہتے ہیں اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ جانتے ہو، پہچانتے ہو، یاد بھی ہے؟ کوئی پوچھے تو بتا بھی لیتے ہو نا؟ تو پوچھتا ہوں کہ آپ 4 چیزوں سے بنے، مٹی کا تو بتا دیا آپ نے، 3 چیزیں اور ہیں، اپنے گھر کی خبر تو بتاؤ کہ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک تو مٹی ہوئی، اس میں جوہر رکھا، ایک اور پانی کا، ایک اور جوہر رکھا ہوا کا، ارے جانتے تو ہو نا، اور ایک اور خطرناک جوہر ہے، وہ کیا ہے؟ آگ۔ کتنے جوہر ہوئے؟ 4۔ پہلا، ارے بولو بھی اللہ کے بندو، پہلا مٹی، دوسرا پانی، اور تیسرا اور چوتھا آگ۔ کمال یہ ہے کہ ان 4 کو جب جمع کرو تو جو غالب ہوتا ہے اسی کا نام رہتا ہے، جو غالب ہوتا ہے اسی کا نام۔ تو اب کیا پتہ چلے کہ اس صاحب میں مٹی غالب ہے کہ پانی، ہوا غالب ہے کہ آتش؟ تو کس طرح پتہ چلے گا؟ چہرے پر تو لکھا ہوا نہیں، جسم تو بتاتا نہیں، تو جو حرکتیں کرے گا اس سے پتہ چلے گا۔ جب حرکتیں کرے گا نا تو جدھر جائے گا دھول اڑاتا جائے گا، 2 کو لڑاتا جائے گا، تو پتہ چلے گا یہ ہوائی ہے بندہ، جی یہ بندہ ہوائی ہے۔ اور اگر جدھر جائے لڑاتے 2 کو لڑاتا چلا جائے اور کیچڑ ہو جائے، اور جدھر جائے تباہی برباد کرے، تو کیا کہیں گے؟ کیا ہے یہ بندہ آبی ہے۔ اور جدھر جائے 2 کو لڑا کے آگے لگائے، اور چپ امن سے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور ان کو آپس میں لڑا کے چلا جائے اور ماحول تباہ کر دے اور سکون برباد کر دے، وہ اس کی زبان سے جو نکلے وہ سکون تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اور معاشرے میں فوراً تباہی بربادی پیدا کر دے، تو پھر کیا کہو گے؟ جی یہ بندہ ناری ہے، آچھی نہ آخو، ناری آخو، چونکہ زیادہ عزت والا لفظ ہے۔ یہ بندہ ناری، معلوم ہوا کہ چہرے پر نہیں، زبان پر نہیں، جسم پر نہیں، کپڑے پر نہیں، لباس پر نہیں، آنکھ پر نہیں، کان میں نہیں، ہاتھ میں نہیں، کچھ بھی نہیں، جو حرکتیں کرتے ہو وہ جوہر بول رہا ہے۔ جدھر جائے لڑاتے 2 کو لڑاتا چلا جائے اور کیچڑ ہو جائے، اور جدھر جائے تباہی برباد کرے، تو کیا کہیں گے؟ کیا ہے یہ بندہ آبی ہے۔ اور جدھر جائے 2 کو لڑا کے آگے لگائے، اور چپ امن سے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور ان کو آپس میں لڑا کے چلا جائے اور ماحول تباہ کر دے اور سکون برباد کر دے، وہ اس کی زبان سے جو نکلے وہ سکون تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اور معاشرے میں فوراً تباہی بربادی پیدا کر دے، تو پھر کیا کہو گے؟ جی یہ بندہ ناری ہے، آچھی نہ آخو، ناری آخو، چونکہ زیادہ عزت والا لفظ ہے۔ یہ بندہ ناری، معلوم ہوا کہ چہرے پر نہیں، زبان پر نہیں، جسم پر نہیں، کپڑے پر نہیں، لباس پر نہیں، آنکھ پر نہیں، کان میں نہیں، ہاتھ میں نہیں، کچھ بھی نہیں، جو حرکتیں کرتے ہو وہ جوہر بول رہا ہے۔ حرکت تم کرتے ہو، بولتا جوہر ہے۔ اب چوتھا جوہر رہ گیا، وہ کون سا ہے؟ خاک۔ کون سا جوہر رہ گیا؟ خاک۔ خاک، مٹی رہ گئی۔ اب جہاں جاتا ہے عاجزی سے بیٹھتا ہے، وقت ہوا تو سجدے میں چلا گیا، سحری ہوئی تو وضو کر کے اٹھ کے خدا کے آگے کھڑا ہو گیا۔ 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گیا، نہ کپڑے دیکھے، نہ عزت دیکھی، نہ خاندان دیکھا، نہ وقار دیکھا، نہ علم دیکھا، نہ دبدبہ دیکھا، نہ روب دیکھا، نہ مرتبہ دیکھا، کچھ بھی نہیں، جہاں جگہ ملی، کوئی کسی کو تکلیف نہ دی، وہیں بیٹھ گیا۔ اور جب بولتا ہے تو عزت سے بولتا ہے، جب بولتا ہے تو محبت سے بولتا ہے، جب بولتا ہے تو امن سے بولتا ہے، کوئی چیز دو تو ضائع نہیں کرتا، امانت رکھو تو خیانت نہیں کرتا، گال دو تو جواب نہیں دیتا۔ معلوم ہوا تو نہیں بولتا، مٹی بول رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ مٹی عاجزی ہے، اس میں عاجزی۔ اب آگ چھوڑو تو اوپر جاتی ہے، پانی چھوڑو تو بھاگتا ہے، ہوا چھوڑو تو دوڑتی ہے، اور مٹی چھوڑو تو پاؤں میں بیٹھی رہتی ہے۔ اور پانی کے حوالے کوئی شے کرو تو لے گیا، ہوا کے حوالے کرو تو ارے مکانوں کے چھاتی لے کے چلی جاتی، اور آگ کے حوالے کرو تو، اور مٹی کے حوالے کرو تو جہاں ہے وہی ہے۔ نہ بنتی
یہ قبر اس لیے کہ وفادار ہے، تو آج ذرا یہیں رکھیں گے کیونکہ یہ خیانت کار نہیں ہے، تمہیں محفوظ رکھے گی۔ اس لیے سید الانبیاء نے فرمایا کہ جب قبر میں جاتے ہو تو وہ ملتی ہے، بندے سے مانکا کرتی ہے۔ آپ اپنے دوست سے ملتے ہیں تو پہلے تو ہاتھ دیتے ہو، پہلے کسی زمانے میں دونوں ہاتھ ملائے جاتے تھے، اور اب ایک، اور اب اس سے بھی آگے نکل گیا۔ تو مانا کیا وہ اس کا؟ نہیں لوڑ تیری، تو وہ کیا کہتا ہے؟ تیری میں نو کہ تو لوڑ ہے، تو وہ ایک ادھر گیا ایک ادھر گیا۔ لیکن جو محبت والے ہیں وہ جب ملتے ہیں تو دونوں ہاتھ سے پکڑتے ہیں، اور پھر بھی سکون نہ آئے تو پھر سینے سے سینہ لگاتے ہیں۔ بچھڑے ہوئے لوگ، جدا شدہ لوگ جب ملتے ہیں تو سینے سے سینے لگا کے دکھ بانٹتے ہیں، خوشی تقسیم کرتے ہیں۔ تو جب قبر میں آدمی جائے تو چونکہ قبر بھی اپنے ساتھی کو پہچانتی ہے، جب قبر میں جاؤ تو وہ بھی ملتی ہے، وہ بھی ملتی ہے، مانکا کرتی ہے، اپنے گلے لگاتی ہے۔ مگر اس کے دو قسم ہوتے ہیں، جس نے مٹی سے وفا نہیں کی، جس نے زمین پر بغاوت کی، جس نے زمین پر فساد کیا، جس نے زمین پر اناد کیا، جس نے زمین پر خدا اور رسول کے قانون توڑے، جس نے زمین پر اپنے نفس کی حکومت قائم رکھی اور دل کو مردہ رکھا۔ جب اس کو قبر ملتی ہے تو ہڈیاں پسلیاں توڑ کے رکھ دیتی ہے اور چیختا رہتا ہے، وہ نہیں چھوڑتی، پیچھے ہٹتی ہے، پھر پکڑتی ہے۔ اسی طرح قیامت تک توڑنا جوڑنا لگا رہتا ہے، اور جو نیک آدمی جاتا ہے تو اس کو بھی سینے سے لگاتی ہے، اس طرح جیسے بچے کو ماں سینے سے لگاتی ہے۔ تیرا خزانہ تو ابھی تک تو نے اپنے سامنے ظاہر نہیں کیا، صداقت تیرے اندر ہے، محبت تیرے اندر، تو ظاہر کیسے ہوگا؟ فرمایا عاجزی اختیار کر، مٹی بن، مٹی سے مراد عاجزی، عاجزی سے مراد جھک جا اپنے مالک کے سامنے، اور جب تو جھکے گا تکبر گیا، غیریت گئی، لغویت گئی، شیطانیت گئی، حیوانیت گئی، بہیمیت گئی، غصہ گیا، کینہ گیا، چغلی گئی، غیبت گئی، لڑانے کا فن گیا، اور پھر اس کے بدلے ملا کیا؟ جھوٹ گیا تو صداقت آئی، کفر گیا تو ایمان آیا، شرک گیا تو اخلاص آیا، بدعت گئی تو محبت آئی، غیریت گئی تو عبادت آئی، عبادت آئی تو سجدہ ملا، سجدہ ملا تو خدا مل گیا۔ اس لیے فرمایا نکال سب کچھ اور صرف دل کے اندر رکھ، کیا؟ صداقت رکھ، محبت رکھ، امانت رکھ، مروت رکھ، دوستی رکھ، پیار رکھ، وقار رکھ۔ کس نے دیا جسم؟ کس نے عقل دیا؟ کس نے یہ درخت بنایا؟ کس نے ساری کائنات کو تیرے آگے جھکایا اور تجھے اپنے لیے مخصوص کیا؟ اب بھی تجھے شرم نہ آئی؟ اب بھی تجھے خیال نہ آیا؟ اب بھی تجھے اپنی منزل نظر نہ آئی؟ جب رب ایک آنکھ میں، وہ مالک دینے والا جب ایک آنکھ میں درد پیدا کر دے، حکیم صدہا حکیم علاج نہ کر پائے، تیرا کان گیا تو کر کچھ نہ سکا، تیری ٹانگ گئی تو کر کچھ نہ سکا، فالج آیا تو نالج گئے، حکمت گئی، بیماری آئی تو صحت گئی، اور ڈاکٹر مریض حیران، علاج کیے جا رہا ہے، آخر میں کہتا ہے میری سمجھ سے باہر ہے، جس نے لگائی اس کی سمجھ میں ہے، تو کیا سمجھے گا؟ وہ نہ شفا رکھے تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ بیماری جو بیچتا ہے وہی شفا بیچتا ہے، بیماری کے اسباب ہیں، شفا کے اسباب ہیں، دونوں کو جوڑتا ہے۔ فرمایا جس نے، عجب بات ہے، جس نے بیماری کے دوران خدا کو یاد کیا، اللہ بچا لے، اور جب بچ گیا تو پھر جھک گیا تو اس نے شکرانہ ادا کر دیا ہے، اور جو بچنے کے بعد پھر باغی ہو گیا، فرمایا تو پتھر ہی تھا، کچھ نہ رہا تجھ میں، خاک بن، عاجزی اختیار کر۔ اور آگے جناب رومی کیا فرماتے ہیں؟ یہ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، صالحہ تو سنگ بودی دل خراش، صالحہ تو سنگ بودی دل خراش، آزمورا یک زمانے
خاک باش. 60 سال تو پتھر ہی رہا نا، دل دکھانے والا پتھر، زخمی کرنے والا پتھر بنا رہا. نہ تیری زبان ٹھیک، نہ تیری نظر ٹھیک، نہ تیری گرفت ٹھیک، نہ تیری رب ٹھیک، نہ تیری سوچ ٹھیک. پتھر ہوتا ہی کیا، وہ تو زخمی کرتا ہے. پاس رکھو تو زخمی، 100 سال اپنی جیب میں رکھو تو زخمی کرتا ہے. دوسرے کو مارو تو زخمی، خود سر پہ مارو تو زخمی. پتھر ہی تو ہے، پتھر ہی تو ہے. تو 60 سال تو پتھر بنا رہا. ارے میری سن، تو ایک زمانے کے لیے، ایک ساتھ کے لیے، ایک مہینے کے لیے، ایک دن کے لیے ذرا خاک بن تو صحیح کہ تجھے ملے گا کیا. تو نے پتھر بن کے بھی دیکھ لیا نا، اب خاک بن. یعنی تو تکبر میں رہا، غرور میں رہا، تمکنت میں رہا. تم اپنے آپ We use IBM Cloud Video to distribute our video to the آ واپس خاک بن. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی غلامی اختیار کر. جو 60 سال میں تم پتھر بن کے اپنا سب کچھ گنوایا، وہ 1 گھنٹے کے اندر اپنی لٹی ہوئی دولت واپس لے کے آ جا. حضرات، یہ ہے جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ عظیم فرمان جن سے مومن اپنے ایمان کی شعاؤں اور اس کی لذتوں میں ڈوب کر قرب خدا کے مزے لیتا ہے. اور یہ سارا رنگ کس نے بتایا؟ یہ ساری عملی مصلحتیں کس نے بتائیں؟ یہ تجربے کس نے کروائے؟ فرمایا اللہ جل شانہ نے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ کے بعد سردار کون ہے؟ اللہ کے بعد بڑا کون ہے؟ اللہ کے بعد اختیار والا کون ہے؟ اللہ کے بعد علم والا کون ہے؟ اللہ کے بعد سب سے زیادہ حسین کون ہے؟ اللہ کے بعد سب سے زیادہ قدرت و اختیار، تمکنت و وجاہت و عظمت کا مالک کون ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ سب کچھ خدا نے مجھے اتنا دیا جس کا اندازہ نہیں، خدا جانے یا میں. لیکن ولا فخر لی، میں نہ فخر کرتا ہوں نہ تکبر کرتا ہوں، اس لیے کہ جو میں یہ بھی بات بتا دوں، فخر اور تکبر وہ کرتا ہے جس کو اپنے مالک کی خبر نہ ہو. نہیں سمجھے حضرات میری بات؟ گنوار جنگلی فخر کرتا ہے. گنوار جنگلی کتے 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو ساری عمر جنگل میں رہے، وہ ہر ایک کو بھونکتا ہے چونکہ اس کا مالک کوئی نہیں ہوتا. اور جو گھر میں مالک کے ہاتھوں روٹی کھا کے پل کے جوان ہو، وہ اس کے سامنے دم ملاتا ہے، سر گراتا ہے، اس کے پاؤں میں لیٹ جاتا ہے، تکبر نہیں کرتا. تو جناب بایزید بستامی فرماتے ہیں کتا نجس ناپاک وہ بھی اپنے مالک کو پہچان کر اس کو راضی کرنے کے لیے سر اس کے پاؤں میں رکھ دیتا ہے. تو عقل مند علم والا ہو کے اپنے رب کے حضور سجدہ کر کے کیوں راضی نہیں کرتا اپنے رب کو؟ معلوم ہوا کہ جس نے مالک نہیں پہچانا متکبر بھی ہے، غلیظ بھی ہے، ناپاک بھی ہے، حریص بھی ہے، ساری عیب ہیں. اور جس نے مالک پہچان لیا، وہاں مٹی نے اپنا جوہر دکھا دیا. جس نے مالک پہچانا، نہ تکبر ہے، نہ غلاظت ہے، نہ غلظت ہے، نہ غلاظت ہے، نہ غلظت ہے، نہ شدائد ہے، نہ شدت ہے، نہ غضب ہے، نہ گرمی ہے، نہ حدت ہے. ہے کیا؟ عاجزی ہے. عاجزی کہتی کیا ہے؟ مالک سے دور نہ رہو. تو ہمارا مالک کون ہے؟ وہی کہ ساری زندگی گزار کر جہاں سے آگے کوئی منزل نہیں، اور اس دن وہی پکار کے کہے گا لمن الملک اليوم. اے دنیا کے تاجورو، اے دنیا کے بڑے بڑے لوگوں، امیروں، یہ عمارت تمہاری ہے، یہ تاج تمہارے ہیں، یہ علم تمہارا ہے، یہ زندگی تمہاری ہے. دیا کسی نے ہے نا، تو کسی کے دیے ہوئے مال پر کیوں فخر کرتے ہو؟ اپنا کما کے دکھاؤ مجھے. یہ تو میں نے دیا ہے. کوئی کہے میں نے اپنے ہاتھ سے کمایا، تو ہاتھ کس نے دیا؟ اور اگر ہاتھ میں نہیں گیا تو طاقت کس نے دی؟ اور سمجھتے ہو ہمارا علم کام کرتا ہے؟ عقل نہ ہو تو علم کدھر گیا؟ عقل کس نے دیا؟ جب عقل ہی نہ ہو تو علم کدھر ہوگا؟ علم تو عقل تو خدا دیتا ہے. جس نے سب کچھ دیا، اس کے دیے ہوئے مال پر فخر کر کے اس سے بغاوت کرتے ہو. اور جناب رومی فرماتے ہیں اب بھی تجھے شرم نہیں آتی؟ حضرات میں ایک بات کہہ کے، وقت ہو گیا، تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے.
جناب بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کوئی 20-50-100 آدمی کو لے کے صحرا کی طرف نکلے تو 2 گھاٹیوں کے درمیان 2 پہاڑیوں کے درمیان تنگ راستہ تھا، وہاں کھڑے ہو گئے۔ ایک کتا آیا تو وہ چیخا چلایا تو توجہ کسی نے نہ دی، پیچھے ہٹ گیا، پھر آیا زور سے، پھر اس نے اسی طرح چیخنا شروع کر دیا۔ جناب بایزید بستامی فرماتے ہیں ساتھیوں، کتا راستہ مانگتا ہے، راستہ دو۔ لوگ اٹھے، کتا گزرتے گزرتے جناب بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، بالکل سامنے کھڑا ہو کے نا، تو اس نے کچھ اپنے جبڑے لائے، زبان ماری ہونٹوں پر، کچھ کہا، شور سنا، چلا گیا۔ تو وہ خاموش کھڑے ہو گئے۔ ساتھیوں نے کہا حضور کتا آپ سے کچھ کہہ رہا تھا، ہمیں بھی بتائیں وہ کیا کہہ رہا تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جاتے جاتے نصیحت کر گیا ہے، پیار کی باتیں کہہ گیا، بڑی عقل کی باتیں کر گیا۔ جی بتائیں تو کہ کتے نے کہا مجھے کہ آپ انسان ہیں افضل المخلوق، اشرف المخلوق، اعظم المخلوق، میں ناکارہ، حقیر، ہر بندہ پتھر مارتا ہے، ہر ایک حقارت سے دیکھتا ہے، ناپاک ہوں، 100 مرتبہ مجھے غسل کرایا جائے پھر بھی ناپاک ہوں۔ اتنا کمزور ناپاک ہوتے ہوئے اور آپ اتنے اعلیٰ، پھر بھی میں کتا، لوگ نفرت کرتے ہیں، ہم کبھی خفا نہیں ہوئے، اس لیے کہ ہم اپنی مرضی سے کتا تو نہیں بنے نا، ہم مخلوق ہیں۔ اور بایزید آپ مخلوق ہیں، تم بھی مخلوق ہو، میں بھی مخلوق ہوں، بتاؤ تیرا خدا اور میرا ایک نہیں؟ بتاؤ مجھے تیرا خدا اور میرا ایک نہیں ہے؟ اگر تیرا خدا بھی وہی ہے اور میرا بھی وہی ہے تو تجھے فخر کائے گا؟ میں بھی اسی کا ہوں نا، تم بھی اسی کے ہو، اگر تم اس کی نشانی ہو تو میں بھی اسی کی نشانی ہوں۔ البتہ مجھے اس حال میں رکھا گیا، میں خوش اس لیے ہوں کہ اس نے اپنی مرضی سے بنایا، اور مالک کی مرضی پر خوش رہنا ہی کمال عبادت ہے۔ میں تو اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ یاد رکھ میں کتا ہو کے خوش ہوں، تو انسان ہو کے کبھی فخر نہ کرنا، اللہ فخر والے کو پسند نہیں کرتا۔ عاجزی اختیار کر، اس لیے میں عاجزی کی بنا پر پتھر بھی کھا لیتا ہوں لیکن اپنے مالک کا در نہیں چھوڑتا، بھوکا بھی رہتا ہوں مالک کا در نہیں چھوڑتا، بچے پتھر مارتے میں مالک کا در نہیں چھوڑتا، اور مالک خفا بھی ہو جائے میں دور ہو جاتا ہوں، جب وہ پوشیدہ ہوتا ہے میں اس کے دروازے پر آتا ہوں، اندر بھی نہیں جاتا، میں دونوں بازو اس کے دروازے پر رکھ کے سر رکھ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ تو ہی تو میرا مالک ہے۔ اگر میں دنیا کے ایک انسان کو اپنا مالک سمجھ کر عاجزی کا اظہار کرتا ہوں تو نائب خدا ہے، تجھے اپنے مالک کے دروازے پر سر رکھنے میں کیا دیر ہے؟ معزز حاضرین، جناب رومی کا آخری قول سنا کے میں بس کرتا ہوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں سالہا تو سنگ بودی دل خراش، آزمورا یک زمانے خاک باش۔ عمر بھر متکبر رہا، پتھر ہی رہا ہے نا، ایک دفعہ تو خاک بن کے دیکھ تو صحیح کہ مالک کرم کتنا کرتا ہے تم پر، اور حجاب سے شہود میں لائے گا، دوری سے قرب میں لائے گا، قرب سے وصل میں لائے گا، وصل سے اپنا پردہ اٹھا کے تمہیں دیدار عطا فرما دے گا۔ معزز حاضرین، آپ جتنے لوگ اب یہاں مسجد دائیں بائیں تمام اپنی حدود کے اندر بھری پڑی ہے، اور عاشقین رسول کریم اور بندگان خدا یہاں رونق افروز ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ حضرت جناب رومی کی برکت کا یہ نتیجہ ہے کہ ان کے پاکیزہ اقوال نے لوگوں کے دلوں کی سمت درست کر دی ہے، روحوں کو پرواز کا سبق دیا ہے، دماغ کو پاک رکھنے کا سلیقہ دیا ہے، زبان کو ذکر اللہ کا نشہ دیا ہے، اور ہاتھوں کو صحیح سمت پر گرفت کی
تدبیر بتائی ہے اور پاؤں کو چلنے کا سلیقہ بتایا ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا ہے۔ حضرات اسی پر عمل کرنا ہوگا اور یہی ہماری نجات کی ضمانت ہے، اور قرآن کا فیصلہ بھی یہی ہے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور بھی یہی ہے، اور جناب رومی کے پیغامات کا دستور بھی یہی ہے، اور یہی نور و سرور کی ضمانت ہے۔ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ الا اللہ۔ اللہ کے بعد اللہ ہو، اللہ مل کے اور ہو بھی ایک ہی آواز کے ساتھ، اور ہو کی ضرب دل پر لگائیں۔ اللہ ہو، 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 اللہ ہو۔ اللہ جل جلالہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ حضرات میں کلمات طیبات پڑھوں گا، میرے ساتھ ایک ایک بار پڑھتے جانا۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ان مع العسر یسرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا دافع البلیات، اللہم یا رافع الدرجات، اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا حل المشکلات، اللہم یا غیاث المستغیثین اغثنا، یا منزل البرکات، یا مجیب الدعوات، یا دلیل المتحیرین، یا مفتح الابواب، یا مجیب الدعوات، یا ارحم الراحمین۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین آج کی اس محفل کو اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم کے طفیل، خلفائے راشدین کے طفیل، جمیع صحابہ کرام، اللہ تیرے مقبولین، اور بالخصوص آج کی اس محفل کی جو زینت و رونق جناب رومی علیہ رحمہ، ان کے روحانی توسل سے آج کی اس محفل کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین اس محفل میں جتنے شریک ہوئے ہیں
ان کے سب کے پچھلے گناہ معاف فرما اور سب کو آنے والی زندگی میں عزت، آبرو، نیکی، خیریت، برکت، گھریلو اتفاق اور روحانی برکات سے سب کو مالا مال فرما۔ جو بیمار ہیں گھر میں ہیں یا اسپتال میں، اللہ انہیں کلی شفا عطا فرما۔ جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کلمات طیبات کا ثواب پہنچا کر ان کی قبروں کو جنت کا حصہ بنا دے۔ الہ العالمین سب گھروں میں اتحاد، اتفاق، برکات و خیریت، عافیت اور دین سے لگن اور بندگی سے پاکیزہ زندگی کا نور شعور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی اس مسجد میں حصہ لینے والوں کو قیامت تک خوشیاں عطا فرما، اولاد در اولاد انہیں خیریت سے مالا مال فرما۔ آج جتنے دوست بیٹھے ہیں اللہ ان کے دلوں کی جو نیک مرادیں وہ پوری فرما، سب کے دل روشن، منور، پاک ستھرے، صاف فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔